بزرگوں اور بھائیوں، پہلے تو ایک مسئلہ سمجھ لو، ہم حنفیوں میں بلکہ دیوبندیوں میں یہ طریقہ چلا ہوا ہے کہ لوگ پہلے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، امام صاحب بھی مصلی پہ آ جاتے ہیں، پھر اقامہ شروع ہوتا ہے، یعنی تکبیر شروع ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں ان کے یہاں الٹا ہے، ان کے یہاں سب سے پہلے اقامہ کہنے والا کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ کہے حیا علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، تب لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور امام صاحب بھی اٹھ پر مصلی پر آتے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، سب بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ جو بریلوی بھائیوں کا طریقہ یہ بھی غلط ہے، اور ہمارا طریقہ ہے یہ بھی غلط ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ لفظ جب بدل جاتے ہیں تو حقیقت بدلتی ہے۔ یہ جو تکبیر ہے اس کو ہم اردو میں تکبیر کہتے ہیں، کیونکہ پہلا لفظ اللہ اکبر ہے۔ عربی میں اس کو تکبیر نہیں کہتے، عربی میں اس کو کہتے ہیں اقامہ۔ یہ جو مولانا صاحب ہیں یہ جانتے ہیں کہ اقامہ کے معنی کھڑا کرنا، پر جب تک اقامہ شروع نہیں ہوا، کھڑا کرنا نہیں پایا گیا تو لوگ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ دیوبندیوں کا طریقہ غلط ہے۔ بھئی اقامہ پہلے شروع ہو، وہ کھڑا کرے تو لوگ کھڑے ہوں، پھر امام صاحب بھی اٹھ پر مصلی پر آئیں، اور صفیں درست کرنی ہیں تو اقامہ کے بعد صفیں درست کی جائے۔ جو اعلان کرنا، جیسے امام صاحب نے اعلان کیا، ٹھیک کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین جب اقامہ پورا ہو جاتا تھا تو اس کے بعد صفیں سیدھی کرتے تھے، اور حضرت عمر کے زمانے میں تو انہوں نے چند صفوں پر ایک آدمی مقرر کر، 4 پر 1، 4 پر 1، 4 پر 1، یہ سب صفیں درست کر کے حضرت کو اطلاع کہتے تھے تو حضرت نماز شروع کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طریقے پر اقامہ کے بعد صفیں درست کرتے تھے، اور یہ سب روایتیں ترمذی شریف میں ہیں۔ اور آج کل ایک رسم بن گئی ہے کہ امام صاحب نے دائیں طرف دیکھ لیا، بائیں طرف دیکھ لیا، بس دیکھ لیا، ہوگی صفیں سیدھی۔ ارے اس طرح صفیں سیدھی نہیں ہوتی ہیں، ہدایت دو۔ اگر اتنی بڑی مسجد ہے، ممبر پہ چڑھ کر دیکھو کہ کون آگے پیچھے کھڑا ہے، کون کندھے ملا کر نہیں کھڑا، ان کو ہدایت دو۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی حضرت مفتی سید مہدی حسن صاحب قدس سرہ، ایک چھتے کی مسجد کہلاتی ہے، دارالعلوم کے قریب میں ہے، اس میں معذوروں کے لیے اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے جمعہ کی نماز ہوتی تھی۔ اصل جمعہ کی نماز جامع مسجد میں ہوتی تھی، تو حضرت مفتی صاحب خطبہ دیتے تھے ممبر پر، خطبہ دینے کے بعد وہیں کھڑے رہتے تھے، اور اقامہ کہنے والا اقامہ شروع کرتا تھا۔ اس نے اقامہ کر دیا، اس کے بعد حضرت وہیں کھڑے کھڑے، وہ لال ٹوپی والے ذرا آگے بڑھو، فلاں صاحب ذرا مل کر کھڑے رہو، ایسے پوری مسجد کی صفیں درست کر کے پھر نیچے اتر کر کے نماز شروع کرتے تھے۔ تو صفیں درست کرنے کا وقت اقامہ کے بعد ہے، اور کھڑے ہونے کا وقت بھی اقامہ کے بعد ہے۔ تو ہم جب اقامہ شروع نہیں ہوا، کھڑا کرنا نہیں پایا گیا، تو ہم کیوں کھڑے ہو گئے؟ معلوم ہے ہم بھی غلط ہیں۔ اور بریلوی کہتے ہیں کہ نہیں، حیا علی الصلاۃ پر کھڑے ہو۔ ارے بھئی اقامہ تو اللہ اکبر سے شروع ہوا، جب کھڑا کرنا پایا گیا تو کیوں کھڑے نہ ہو؟ تو وہ جو کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اور ہم جو کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ جب وقت ہونے والا ہو اور 5 سیکنڈ رہ جائیں تو اقامہ کہنے والا فوراً کھڑا ہو کر اقامہ شروع کر دے، پھر اس کے بعد لوگ کھڑے ہوں، اور امام صاحب کو صفیں درست کرنی ہو، 1-2 صفیں ہوں تو اس میں تو خاص کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، مگر عید میں، جمعہ میں لمبا
مجمع ہوتا ہے تو وہاں پوری صفیں درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو حضرت مفتی صاحب منبر پر ہی کھڑے رہتے تھے اور اقامہ ختم ہونے کے بعد پوری مسجد کی صفیں درست کر کے پھر نیچے آ کر نماز شروع کرتے تھے۔ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جو ابھی امام صاحب نے نماز میں پڑھی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اگر ہم یہ قرآن پاک پہاڑ پر اتارتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، تو پہاڑ سہم جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، لرأيته خاشعا متصدعا، پہاڑ سہم جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور پھٹ جاتا ہے۔ بس بات پوری کر دی۔ لو کا جواب پوشیدہ ہے۔ عربی میں آپ حضرات عربی نہیں جانتے، قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر لو کا جواب پوشیدہ رہتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ سہم جاتا، پھٹ جاتا۔ بولو کیا کہنا ہے؟ کہنا یہ ہے کہ پہاڑ تو اتنا متاثر ہوتا اور انسان کا حال یہ ہے کہ 250 کروڑ انسان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، جب وہ سختی پر آ جاتا ہے تو پھر پتھر اس کے سامنے جھک مارتا ہے۔ یہ کہنا ہے۔ پھر فرمایا کہ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، یہ ہم مثالیں مار رہے ہیں تاکہ لوگ سوچیں کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ مثال ہم نے ایک ماری ہے تاکہ لوگ سن کر سوچیں کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم اتنی تاثیر رکھتا ہے۔ سورہ رعد میں ایک دوسری آیت ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اگر قرآن میں اللہ یہ تاثیر رکھ دیتے کہ ایک آیت پڑھ کر پہاڑ سے کہا چل تو پہاڑ چلنے لگتا۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، قرآن کی ایک 2-4 آیتیں پڑھ کر کے یہاں سے دیوبند پہنچ گئے 5 منٹ میں، قطعت بہ الارض، مردہ لیٹا ہوا ہے، قرآن پڑھ کر اس سے کہا بول تو بولنے لگا۔ اگر ایسی تاثیر قرآن میں ہم رکھ دیتے کہ ایسی تاثیر ظاہر ہوتی تو بھی ایمان نہ لانے والے ایمان نہ لاتے۔ بل للہ الامر جمیعا، اللہ جسے چاہتے ہیں ایمان کی توفیق دیتے ہیں، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اگر قرآن میں یہ تاثیر رکھی جا سکتی تھی، کیسی تاثیر ظاہر ہو، لیکن پھر بھی ایمان نہ لانے والے نہ لاتے۔ وہ ایک بزرگ کا قصہ یاد آیا، ان کی بیوی ان کی بزرگی کی قائل نہیں تھی۔ یہ قصہ حضرات نے سنا ہوگا۔ ایک دن بزرگ نے سوچا کہ بیوی کو مرید بنانا چاہیے، معتقد بنانا چاہیے، تو وہ بزرگ اڑ کر کے گھر کے اوپر سے گزرے۔ یہ قصے ہیں، وہ قصوں کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بات صحیح ہو، قصے تو ایسے بھی لوگ چلتے کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو، قصوں سے، کہانیوں سے، واقعات سے عقیدے نہیں بنتے، لیکن عقیدے بگڑتے۔ کہیں آپ سمجھنے لگیں کہ وہ بزرگ اڑ بھی سکتا ہے، ارے پرندہ اڑتا ہے، بزرگ کہاں اڑتے ہیں؟ یہ قصہ ہے۔ تو بزرگ نے اڑ کر کے گھر کے اوپر سے گزرے، بیوی نے دیکھا کہ بزرگ ایک آدمی جا رہا ہے، بہت اونچا جا رہا تھا، ہوائی جہاز اونچا جاتا ہے۔ پھر جب بزرگ گھر آئے تو بیوی نے کہا تم بڑے بزرگ بنتے ہو، بزرگ تو ہم نے آج دیکھا، گھر کے اوپر سے اڑ کر کے جا رہا تھا۔ تو بزرگ نے کہا کہ خوش نصیب وہ میں ہی تو تھا۔ تو کہنے لگی ہاں اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ تو اگر ایسی تاثیر قرآن کریم میں رکھ دیتے
وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، پھر بھی لوگ ایمان نہ لاتے. بل للہ الامر جمیعا، سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے. وہ جس کا دل کھولتے ہیں وہ ایمان لاتا ہے، جس کا دل نہیں کھولتے وہ ایمان نہیں لاتا. ایک واقعہ مجھے یاد آیا. آپ کا دارالعلوم دیوبند، اس کا پہلا فرزند حضرت شیخ الہند قدس سرہ ہیں، جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی اور ہندوستان کے آزاد کرنے کے لیے مالٹا جیل میں انگریزوں نے ٹھونس دیا تھا ان کو بڑھاپے میں. پھر جب جیل کی مدت پوری ہوئی تو وہ رہائی ہوئی تو پورا ہندوستان، ہندو مسلم سب بےتاب تھا ان کے لیے، کیونکہ آزادی کے لیے وہ جیل میں گئے تھے کئی سال سے. خیر پورے ملک نے استقبال کیا. حضرت دیوبند آئے. دیوبند میں دارالعلوم کے وہ صدر المدرسین تھے اور دارالعلوم کے پہلے فرزند ہیں، فرزند یعنی سن بیٹا حضرت نانوتوی بانی ہیں، ان کے شاگرد ہیں. تو ایک مجلس میں جو علماء کی مجلس تھی، بڑے بڑے علماء آئے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. عصر کے بعد چارپائی رکھی گئی، حضرت تشریف فرما ہوئے اور حاضرین سے فرمایا کہ مالٹا کی جیل میں لمبا غور و فکر کرنے کے بعد دو باتیں میری سمجھ میں آئی. تب لوگ بہت مشتاق ہوئے کہ بھئی اتنا بڑا عالم، دارالعلوم کا صدر المدرسین، مالٹا کی جیل میں سالوں غور و فکر کرنے کے بعد میں کیا دو باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. سب متوجہ ہو گئے. فرمایا کہ میں نے غور کیا امت کی پستی کا سبب کیا ہے. امت ڈاؤن جا رہی ہے. آج تو اس زمانے سے بھی ڈاؤن جا رہی ہے. بہرحال امت ڈاؤن جا رہی ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ یہ قصہ میں یہاں روکتا ہوں، پھر ایک درمیان میں دوسرا قصہ سناتا ہوں. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمہ اللہ قدس سرہ تبلیغی جماعت کے بڑے آدمی تھے. وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ اسلام کی گاڑی کا پیٹرول ارب ہیں، ہم تو بے پیٹرول کی گاڑی دھکا دے کر چلا رہے ہیں. واقعہ بھی یہی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جو جزیرت العرب میں مبعوث کیا ہے تو بلا وجہ نہیں کیا ہے. اس قوم کے اندر کچھ خصوصیات ہیں، کچھ خوبیاں ہیں. جب تک عرب زندہ نہیں ہوگا اسلام سر بلند نہیں ہوگا، اور جب تک عرب دشمنوں کے ہاتھوں میں پھنسا رہے گا اسلام دنیا میں سر نگو رہے گا. ہم تو پیٹرول بغیر کی گاڑی دھکا دے کے چلا رہے ہیں. اس لیے جو دشمنان اسلام ہیں ان کی پوری توجہ مڈل ایسٹ پر ہے. ہم انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ وہ ملکوں کے مسلمان، ان پر تھوڑی بہت توجہ ہے کہ یہ مدرسے ختم ہو جائیں، لیکن ساری توجہ مڈل ایسٹ کے عربوں پر ہے کہ یہ عرب زندہ ہو گئے تو پھر ہماری ستیہ ناش ہو جائے گا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے تو یہ بھی ایک سبب ہے. پوری کوشش ہے، پڑھاتے وہاں لے جا کر ہیں، برن واش کرتے ہیں، اور عورتوں کے جو کرتے ہیں وہ مردوں کو پہنا دیے. یہ جو اب ہم گھٹنوں تک کرتا پہنتے ہیں یہ تو عرب عورتوں کے کرتے ہیں، مردوں کے یہ کرتے نہیں ہیں. اب یہ کرتے سارے مردوں کو پہنا دیے. اب مردوں نے جب عورتوں کی چوڑیاں پہن لی تو عورتوں والی بزدلی ان میں آ جائے گی. تو جو لباس پہنو گے ایسے اثرات پہنیں گے. یہ مردوں والے اور کرتے نہیں ہیں جو ہم نے سنت سمجھ کر ہم پہنتے ہیں، یہ تو عرب عورتوں کے کرتے ہیں جو انہوں نے عربوں کو پہنا دیے تو ہم نے سنت سمجھ کر پہننا شروع کر دیا.
اس لیے پورا زور، پوری کوشش ان کی عربوں پر، مڈل ایسٹ پر کوشش پر رہتی ہے کہ، اور ہر امیر کے گھر میں ایک عیسائی یا یہودی لڑکی بٹھا رکھی ہے. ہر امیر کے گھر میں، ہر بڑے کے گھر میں ایک یہودی لڑکی ہوگی یا عیسائی لڑکی ہوگی. اور وہ کیا کہیں گے؟ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، تو نکاح کر رکھا. یہ تو میں نے درمیان میں مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہی. اصل تو وہ بات لوگ ہے. جب سب لوگ متوجہ ہو گئے کہ رئیس العلماء، سب سے بڑے حضرت نے مالٹا کی جیل میں کیا باتیں دو پائی ہیں، مسلمانوں کی پستی، مسلمان جو پوری دنیا میں ڈاؤن جا رہے ہیں، حالانکہ 150 کروڑ ہیں پوری دنیا میں، مسلمان 150 کروڑ ہیں. اور فتح مکہ کے موقع پر 10,000 تھے مسلمان، اور رومن ایمپائر سے جب لوہا لینے کے لیے گئے تھے تو 30,000 مسلمان تھے. ان کو ہمت نہیں ہوئی آنکھیں ملانے کی، سامنے مقابلے میں نہیں آئے. تو 10,000 اور 30,000 ساری دنیا پر چھا گئے تھے. آج ہم 150 کروڑ ہیں تب بھی پست ہے. تو اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کے 2 سبب سمجھ میں آئے. ایک، مسلمانوں کا قرآن سے دور ہو جانا، اور ایک مسلمانوں کا آپس میں اختلاف. ان 2 وجہ سے مسلمان ڈاؤن جا رہے ہیں. اگر قرآن کریم سے قریب ہو جائیں، جو عربی جانتا ہے وہ تو براہ راست قرآن سے قریب جائے گا، سمجھے گا. اور جو عربی نہیں جانتا وہ دنیا میں ہر زبان میں ترجمے ہو چکے ہیں، ان ترجموں کی مدد سے قرآن کریم کو سمجھے گا. اور قرآن کریم کیا فرما رہا ہے اس پر عمل کرے تو سربلند ہوگا. قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرمایا گیا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غمگن مت ہو، بزدل بودے مت ہو، وَلَا تَهِنُوا بودے مت ہو، وَلَا تَحْزَنُوا غمگن مت ہو. تم ہی اونچے ہو، سر بلند ہو. اگر تمہارے اندر ایمان ہو پکا تو تم ہی سر بلند ہو. تو حضرت نے فرمایا کہ قرآن سے مسلمانوں کا دور ہو جانا. اب رمضان گیا ہے، اللہ کے فضل سے مسجد آباد تھی، لوگوں نے خوب قرآن پڑھے. اب بند کر کے طاقوں میں رکھ دیا ہے. اب اگلے رمضان تک کوئی قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گا، الا ماشاء اللہ کوئی لے کے پڑھنے بیٹھے گا. اور ترجمے اور تفسیر کی مدد سے تو کوئی سمجھنے کی کوشش کرے گا ہی نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ مسلمانوں کا قرآن کریم سے دور ہو جانا یہ پستی کا سبب ہے. جب تک مسلمان قرآن سے قریب نہیں آئیں گے پستی دور نہیں ہوگی. اور دوسرا سبب ہے مسلمانوں کا باہمی اختلاف. یہ جو اختلاف ہے اس سے ہوا خزی ہو جاتی ہے، ہوا نکل جاتی ہے، دبدبا ختم ہو جاتا ہے اختلاف سے. اس کی میں ایک مثال ذکر کروں. اس ملک میں تمام اہل حق یعنی دیوبندی چاند کے مسئلے میں سب متفق تھے. میں یہاں سب سے پہلے آیا ہوں اس ملک میں 40 سال پہلے، بولٹن میں آیا تھا. اس لیے میں یہ جو چاند کے مسئلے میں ہمارے درمیان میں اختلاف ہوا، اور آج گھر گھر میں اختلاف ہے. ایک گھر میں بیوی ادھر ہے، بیٹے ادھر ہیں، شوہر ادھر ہے، بھائی ادھر ہے، ایک ادھر ہے. یہ جو اختلافات ہم دیوبندیوں میں ہو رہے ہیں، ساری دنیا کے اختلافات کو چھوڑو، آج ہم دیوبندیوں میں جو اختلافات ہو رہے ہیں اس کی بنیاد آج سے 35 سال پہلے پڑی تھی. اور میں یہاں اس ملک میں 40 سال سے آ رہا ہوں. اس لیے مجھے پوری تفصیلات معلوم ہے. آپ کو اتنی معلومات نہیں جتنی مجھے معلوم. تمام اہل حق، تمام دیوبندی، تمام گجراتی مقامی رویت کو دیکھتے تھے یا اس پٹی پر جو ملک ہیں ان کی رویت کو دیکھ کر کے رمضان شروع کرتے تھے، رمضان ختم کرتے تھے. اس پٹی پر مراکش آتا ہے، پھر آگے ساؤتھ افریقہ آتا ہے، وہاں بھی اپنے لوگ ہیں. یہ پوری لمبی پٹی ہے. اس پٹی پر
یا تو لندن میں یہیں دیکھو کہ لندن میں چاند نظر نہیں آتا. کس نے کہا نظر نہیں آتا؟ یہ جو کل رات کو امام صاحب بتلا رہے کہ 100 آدمیوں نے چاند دیکھا ہے، اور میں رات کو ایک گھر میں کھانا کھانے گیا تو انہوں نے مجھے موبائل میں دکھایا، چاند کا فوٹو لیا ہے، موبائل میں فوٹو تھا. تو کس نے کہا لندن میں نظر نہیں آتا؟ دیکھنا نہیں ہے اس لیے کہا نظر نہیں آتا. دیکھو تو صحیح، نظر آتا ہے نہیں آتا ہے تو دیکھنا تو ہے ہی نہیں، اور کیا نظر نہیں آتا؟ بھائی کس نے کہا نظر نہیں آتا؟ بادل کبھی ہٹتے بھی ہیں، کبھی بادل کم ہوتے ہیں، کبھی بادل نہیں ہوتے ہیں، تو سب کچھ دکھتا. تو سب سے پہلے تو مقامی رویت، اب خود دیکھو چاند کو اور اس سے رمضان شروع کرو، رمضان ختم کرو. اور اگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بادل چھائے ہوئے ہیں، چاروں طرف کوئی دیکھنے کا امکان نہیں. بولٹن میں ایک مرتبہ ہم رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے گئے، اور ایک وہاں ونٹر ہیل ہے، بہت اونچی ٹیلا، مٹی کا ٹیلا ہے بہت اونچا، ونٹر ہیل نام ہے اس کا. اس کے اوپر ہم سب چڑھے، 10-15 آدمی تھے. وہاں چڑھ کر کے اب ہم آپس میں غور کر رہے کہ سورج غروب کدھر ہوا، یہی نہیں پتا چل رہا. کوئی کہ ادھر غروب ہوا، دوسرا کہتا ادھر غروب ہوا، تیسرا کہتا ادھر غروب ہوا. یعنی اس ونٹر ہل پر چڑھ کر کے ہم یہ بھی متعین نہیں کر سکے کہ سورج غروب کدھر ہوا، تو کیسے دیکھیں گے چاند؟ ایسا کبھی ہو جاتا ہے. تو ایسا اگر ہو جائے تو پھر اس پٹی پر جو دوسرے ملک آئے ہیں جہاں کا ویدر صاف ہوتا ہے، وہاں کے چاند کا اعتبار کرتے تھے ہم، اور سب ہم متفق تھے. قرآن کریم کا یہی حکم ہے. فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص، اوپر سے آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. فرمایا کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ رمضان شریف میں اتارا گیا ہے، اور یہ رمضان کے روزے کیوں رکھے ہیں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن پاک اترا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں تراویح مسنون کی ہے. قرآن میں تراویح کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں ہے، تراویح مسنون کی ہے، تاکہ وہ جو قرآن رمضان میں اترا ہے پورے رمضان میں ایک مرتبہ اسے پڑھا جائے اور سب لوگ سنیں. ہمارے بعض بھائی ہیں وہ کہتے ہیں تراویح 8 رکعت ہے، اور 8 رکعت پڑھ کر کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے استبل میں سے گدھے بھاگتے ہیں. وہ پورا قرآن کہاں سنتے ہیں؟ وہ تو 8 رکعت کے بقدر قرآن سنتے ہیں، باقی تو 12 رکعت کا قرآن تو وہ سنتے ہی نہیں. اور یہ تو تراویح تو مقرر ہی کی گئی تھی کہ تاکہ پورے رمضان میں پورا قرآن لوگ سنیں. یہ محروم پورا قرآن سن ہی نہیں پاتے. پھر فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو شخص تم میں سے رمضان شریف کا مشاہدہ کرے، آنکھ سے دیکھے، وہ اس مہینے کے روزے رکھے. اور حدیث شریف میں کیا فرمایا؟ میری مسجد ہے اسلام فور ہیل میں، وہاں انہوں نے باہر میں پیسیج میں ہی پورا بورڈ لگا رکھا ہے، اس میں ایک حدیث لکھ رکھی ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزے ختم کرو. اگر چاند چھپا دیا جائے تو پھر 30 دن پورے کر کے رمضان شروع کرو یا شوال کی عید کرو. یہ حدیث ہے، یہ سنت ہے. تو قرآن اور سنت پر جب تک ہم نہیں آئیں گے ہمارے اختلافات ختم نہیں ہوں گے. 35 سال سے میں یہ اختلافات دیکھ رہا ہوں، اور یہ اختلافات صرف قرآن و سنت سے ہٹنے کے نتیجے میں ہیں. قرآن کی یہ آیت ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ،
بس جو شخص تم میں سے چاند کا مشاہدہ کرے، چاند کو دیکھے، وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہر تمام جگہوں میں، ملک میں ہر آبادی میں آبادی والے چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نہیں کہ دلی سے خبر آ جائے گی، بامبے سے خبر آ جائے گی، نہیں، خبر نہیں، پہلے دیکھنے کی کوشش کرو۔ اور جب سب جگہ پر لوگ دیکھ رہے ہیں تو ایک جگہ کی رویت دوسری جگہ معتبر ہے، لیکن بوگس رویت معتبر نہیں ہے۔ حقیقی ریئل رویت جو ہے وہ معتبر ہے، بوگس رویت معتبر نہیں ہے۔ دو چار کی طرح سے واضح ہے کہ یہ رویت ہے ہی نہیں، خواہ کی رویت بنا دی ہے اسے، اس رویت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حقیقی ریئل رویت ہو، اور وہ بھی اس پٹی پر۔ ویسٹ کی خبر ایسٹ میں معتبر نہیں، ایسٹ کی خبر معتبر ہے، ویسٹ میں معتبر ہے، لیکن ریئل رویت ہو تو معتبر ہے، بوگس رویت ہے تو معتبر نہیں۔ پھر ہمارا یہ علماء جو ہیں وہ سمجھیں، ہمارا اور سعودیہ والے جو ہیں وہ حنبلی ہیں۔ ہمارا اور ان کا ایک بنیادی مسئلے میں اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ مطلب بالکل صاف ہے تو کتنے آدمی کا چاند دیکھنا ضروری ہے؟ ہمارے یہاں جم غفیر ضروری ہے، اتنے لوگ چاند دیکھیں کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو۔ سعودیہ کے یہاں یہ ضرور، حنبلیوں کے یہ ضروری نہیں۔ حنبلیوں کے یہاں اگر مطلع صاف ہو تو بھی 2 آدمیوں کی گواہی پر چاند ثابت ہو جاتا ہے، تو ہمارے یہاں تو ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اور سعودی عرب کا مطلع عام طور پر صاف رہتا ہے۔ سعودی عرب میں، مکہ مدینے میں تو اس سال بارش ہو رہی تھی، لیکن سعودی عربیہ تو بہت بڑا ملک ہے، اور کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی، اور کہیں 2 ہی آدمی دیکھنے والے چاند، ہمیشہ وہی 2 دیکھتے ہیں، دوسرے کوئی کسی کو نظر ہی نہیں آتا۔ چلو تمہارا مذہب ہے، تم جانو، لیکن ہمارے یہاں تو ایسی صورت میں جم غفیر ضروری ہے، اتنے کثیر تعداد میں لوگ دیکھیں کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو تو چاند ثابت ہوگا، ورنہ ثابت نہیں ہوگا۔ ایسا سعودیہ میں کبھی بھی نہیں ہوتا، اس لیے وہ رویت ہی ڈاؤٹ فل ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ بات جو دل میں کھٹک پیدا کرے اسے چھوڑو، اور بے کھٹک جو بات ہے اسے لو۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ تو جب ہم جانتے ہیں کہ جو گواہی دے رہا ہے اور وہ آدمی گڑبڑ ہے تو اس کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا ملک میں، اولاً تو آپ اپنے ملک میں چاند دیکھو، اور پھر جو ہماری پٹی ہے اس پٹی پر شمال اور جنوب تک، نارتھ اور ساؤتھ تک جہاں سے بھی خبریں آئی، یہ معتبر ہے۔ یہ جو ہم دیوبندی اور ہم گجراتی جو قرآن اور سنت سے ہٹ گئے، اس نے ہمارے اندر اختلاف پیدا کر دیا، اور آج گھر گھر میں اختلاف ہے، مسجد مسجد میں اختلاف ہے، اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ ہم قرآن و سنت پر نہیں آئیں گے۔ قرآن و سنت کیا ہے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے چاند کا، مہینے کا مشاہدہ کرے، اپنے آنکھ سے دیکھ لے، وہ اس مہینے کا روزے رکھے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ چاند دیکھ کر روزے شروع کرو، چاند دیکھ کر روزے ختم کرو۔ یہ قرآن و سنت ہے۔ اس سے ہم ہٹ گئے تو آپس میں جھگڑے، اختلافات شروع ہو گئے۔ اس لیے میری یہ بات آپ حضرات تو الحمدللہ سمجھتے ہیں، جو لوگ نہیں سمجھتے ان تک بھی میری یہ بات پہنچاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ جھگڑا مولویوں نے کھڑا کیا ہے، بے شک مولویوں نے کھڑا کیا ہے، لیکن مولویوں نے جھگڑا اس لیے کھڑا کیا ہے کہ یہ قرآن و سنت سے ہٹے ہیں، اور ہٹنے کی وجہ سے یہ جھگڑا کھڑا ہوا ہے، اور میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ میں بولٹن کی مسجد میں رمضان میں تھا، اس وقت تک لوگ مراکش کے چاند پر رمضان شروع کرتے تھے، رمضان ختم کرتے تھے۔ سعودیہ کا کوئی اعتبار نہیں کہا، سعودیہ کا فتنہ اس سے پہلے شروع ہوا ہے۔ میں جب راندیر میں مدرس تھا تب انہوں نے توحید اہلہ کی کانفرنس بلائی تھی کہ پوری دنیا کا چاند ایک،
تو ساری دنیا کے علماء نے اختلاف کیا تھا کہ پوری دنیا کا چاند ایک نہیں ہو سکتا. تو کانفرنس میں تو کوئی بات طے نہیں ہوئی، تو انہوں نے پھر یہ شروع کر دی کہ نیو مون پر وہ اعلان کرنے لگے کہ ہمارے 2 آدمیوں نے دیکھا. ارے نیو مون پر کیسے دیکھا؟ کوئی آدمی نیو مون کے اوپر تھوڑی دیکھ سکتا ہے. شروع کر دی.